موضوع الدرس في عظمت کتاب اللہ تبارک و تعالی سورۃ الواقعہ تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين۔ أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے: فلا اقسم بمواقع النجوم۔ جیسا میں نے کل کے درس میں بھی عرض کیا تھا کہ یہاں عام مفسرین کے علماء کے اقوال ہیں۔ بعض علماء تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ لام زائدہ ہے، اصل ہے اقسم بمواقع النجوم، کہ اللہ فرماتے ہیں میں قسم کھاتا ہوں مواقع النجوم کی۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ لام ابتدائیہ تاکید کے لیے ہے، اصل میں ہے لأقسم بمواقع النجوم۔ اور بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ لا اپنے مقام پہ ہے، نافیہ ہے، تو معنی یہ ہوتا ہے کہ لا یعنی لیس الامر کما یقولون، یعنی وہ بات نہیں جو تم کہہ رہے ہو۔ اقسم میں قسم کھاتا ہوں بمواقع النجوم، تو اس میں یہ حرف لا میں یہ 3 اقوال ہیں، لیکن زیادہ اقوال یہی ہیں کہ محاورات عرب میں اس کا کثرت سے استعمال تھا اور یہ لا زائدہ سمجھا جاتا تھا۔ جیسے ہر بات میں وہ کہتے ہیں لا واللہ بلا واللہ، تو لا زائدہ ہے، اصل یہ ہے کہ اللہ نے قسم کھائی۔ اب اللہ نے قسم کیوں کھائی؟ اللہ کو تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ساری دنیا اسلام نہ لے آئے، اللہ کا کیا نقصان ہے؟ اگر ساری دنیا مومن بن جائے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو اجتمع الخلق على اتقى رجل على قلب رجل منكم، کہ اگر ساری دنیا ایک سب سے بڑے متقی کی طرح متقی بن جائے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں، کوئی نفع نہیں۔ اور اگر ساری مخلوق اشقا قلب رجل، سب سے بڑے بد کردار انسان کی طرف شقی بن جائے اللہ کو کوئی نقصان نہیں۔ کیوں؟ وہ تو غنی ہے،
واللہ الغنی وانتم الفقراء، تم مانگنے والے ہو، اللہ تو غنی ہے، اللہ تو صمد ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ تو اگر ایمان لانے کا نفع ہے تو تمہیں ہوگا، اگر کفر کرنے کا نقصان ہے تو تمہیں ہوگا، اللہ کو تو کوئی ضرورت نہیں۔ اور پھر وہ اس بات میں بھی قادر ہیں کہ اگر کوئی قوم ایمان نہ لے آئے تو اس قوم کو ہی ہلاک کر دیں۔ جیسے کہ آپ نے قرآن مقدس میں پڑھا ہے کہ جب قوم لوط پہ عذاب آیا ہے تو کوئی بھی نہیں بچا، صرف حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی 2 بیٹیاں، حتیٰ کہ ان کی بیوی جو ہے وہ بھی نہیں بچی، انہا لمن الغابرین، وہ بھی ہلاک ہونے والوں۔ اور پھر عذاب آیا کہ اللہ نے حکم دیا جبریل علیہ السلام کو کہ ان کی بستیوں کو ایسے اٹھا کے اوپر لے آؤ، اوپر لے گئے، حکم دیا الٹا کر کے زمین پہ گرا دو، اس کے بعد حکم دیا اب آسمان سے پتھروں کی بارش کر دو۔ اچھا، کچھ لوگ اتفاق سے جس دن عذاب آیا وہ اس علاقے میں موجود نہیں تھے، باہر گئے ہوئے تھے، 1 دن بعد آئے، 2 دن بعد آئے، کسی نے حادثے کا سنا تو دوڑا ہوا ہے، بس جو ہی وہاں پہنچا اوپر پتھر انتظار کر رہا تھا، آیا اور ختم۔ تو کوئی بچا ہی نہیں، لیکن اللہ نے اور قومیں پیدا کر دی۔ قوم عاد پہ عذاب آیا، اللہ نے پوری قوم ختم کر دی۔ اسی لیے محاورات عرب میں کہتے ہیں عرب بائدہ اور عرب مستعربہ۔ عرب بائدہ کا معنی یعنی وہ قومیں جو ہلاک ہو گئی ہیں، جن کا کچھ بھی نہیں بچا ہے۔ قوم عاد ہے، قوم ثمود ہے، قوم نوح علیہ السلام ہے، کون بچا؟ جو کشتی میں تھے، اور وہ کتنے تھے؟ 80 آدمی تھے سارے۔ اس کے علاوہ ان کے جانور تھے، گائے، بھینسیں، بکریاں، مویشی تھے، آدمی تو کل 80 تھے۔ باقی قوم نوح علیہ السلام ساری کی ساری غرق ہو گئی، اللہ نے اور قوم پیدا کر دی۔ وہ قوم بدکردار ہو گئی، اللہ نے اور قوم پیدا کر دی۔ وہ قوم برکردار ہو گئی، اللہ نے اور قوم پیدا کر دی۔ یہ تو شان رحمت للعالمین ہے کہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بھی بنایا، رحمت للعالمین بھی بنایا، سید الاولین والآخرین بھی بنایا، شفیع المذنبین بھی بنایا، اور اللہ نے حضور سے اپنی رحمت سے یہ وعدہ کر دیا کہ آپ کی قوم پہ میں ایسا عذاب نہیں بھیجوں گا کہ پوری قوم ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ نہ ان پہ عذاب خسف آئے گا اور نہ ان پہ عذاب مسخ آئے گا، کہ جیسے پہلی قوموں کو میں نے زمینوں میں غرق کر دیا ہے، یا ان کی میں نے شکل بدل دی کہ وہ انسانوں کے بجائے خنزیر اور بندر بن گئے، تمہاری قوم پہ یہ عذاب نہیں آئے۔ تو اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم اور امت جو ہے وہ بچی ہوئی ہے کہ مجموعی عذاب نہیں، مختلف عذاب تو آئیں گے، لیکن ایسا عذاب جو پوری امت کو ہلاک کر دے یہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے سمجھیں تو پھر اللہ کو ضرورت کیا ہے کہ قسم کھائیں؟ یہاں مواقع النجوم کی قسم کھائی ہے، وہاں والنجم کی قسم کھائی ہے، کبھی اللہ نے والتین والزیتون کی قسم کھائی ہے، کبھی اللہ نے والطور کی قسم کھائی ہے، کبھی اللہ نے والقلم کی قسم کھائی ہے۔ تو اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ بات سمجھیں۔ تو علماء نے اس کے 2 جواب دیے ہیں اپنی کتابوں میں۔ ایک تو انہوں نے فرمایا کہ جب اللہ نے دلائل کی انتہا کر دی، اسی صورت میں دیکھ لیں
کہ یہ بات ثابت ہو گئی کہ خالق بھی وہی ہے، رازق بھی وہی ہے، اور وہ ایسی کمال قدرت والی ذات ہے کہ متضاد چیزیں بنا دیتا ہے۔ نطفہ ایک ہے لیکن کبھی لڑکا ہے کبھی لڑکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے آسمانوں سے پانی برسا دیا ہے، پانی میٹھا بھی ہو سکتا ہے، کڑوا بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ نے تمہارے لیے کھیتیاں اگا دی ہیں، وہ چاہے تو کھیتیوں کو بھسم کر ڈالیں۔ یہ سارے دلائل قدرت کے بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اگر میرے محبوب آپ کی امت اتنے کھلی ہوئی باتوں کے بعد، اتنے دلائل واضحہ کے بعد، آیات بینات کے بعد بھی نہیں مانتی تو باقی پھر قسم ہے، اقسم بمواقع النجوم، میں قسم کھاتا ہوں۔ اس لیے اللہ نے یہاں قسم کھائی۔ ایک جواب یاد رکھو۔ دوسرا جواب مفسرین نے یہ دیا ہے کہ اصل میں ساری نظام عالم جو اللہ نے بنایا ہے اس میں اللہ نے اپنے بندوں کے ساتھ وہ معاملہ کیا ہے جو معاملہ ان کے عقل و فہم کے مطابق ہوتا ہے۔ کیا مانا کہ دنیا میں ایک نظام ہے کہ کوئی نہ مانے تو قسم کھائی جاتی ہے، دنیا میں ایک نظام ہے کہ گواہ پیش کیے جائیں، دنیا میں ایک نظام ہے کہ دلائل دیے جائیں۔ دیکھا نہیں آپ نے کورٹ میں کیسے دلائل ہوتے ہیں، وکلاء دلائل دیتے ہیں، وکلاء استغاثہ بھی ہوتے ہیں، وکلاء صفائی بھی ہوتے ہیں، دونوں جانب دلائل کی بھرمار ہوتی ہے۔ ورنہ اللہ کو کیا ضرورت تھی کہ اللہ کرامن کاتبین بٹھائے، ان کو تو پتہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ قیامت والے دن ہمارے اعمال پہ گواہ بلائے جائیں، اللہ تو جانتے ہیں۔ اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ تمام انبیاء کو گواہ بنا کے اپنی اپنی امتوں پہ کھڑا کریں۔ اللہ وہی معاملہ کر رہے ہیں تاکہ بندے کو پھر کوئی اعتراض کرنے کا موقع ہی نہ بچے کہ بھائی اگر تم چاہتے ہو کہ ریکارڈ ہو یہ نامہ عمل پڑھ لو، اگر گواہ مانگتے ہو یہ گواہ موجود ہیں۔ اسی لیے قرآن پاک کی آیات میں آتا ہے کہ جب بندے دیکھیں گے کہ اب چھٹکارا کوئی نہیں، ریکارڈ موجود ہے، کتاب موجود ہے، نامہ عمل موجود ہے، اور اس میں ہمارا ذرہ ذرہ لکھا ہوا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرے کے برابر نیکی ہے تو موجود ہے۔ اس لیے قرآن میں آتا ہے کہ جب کفار مشرکین مکذبین وہ کتاب پڑھیں گے، نامہ اعمال پڑھیں گے تو حیران ہو جائیں گے۔ ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها۔ کہیں گے بھائی یہ کیسا نامہ عمل ہے کہ ہمارا ہر بڑا چھوٹا، ہر گناہ، ہر کام، ہر چیز لکھی ہوئی ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ پر اللہ حکم دیں گے اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ اللہ فرمائے کہ میرے بندے اپنا نامہ عمل خود پڑھ لو، اپنا ریکارڈ خود دیکھ لو، اور اس کے بعد بھی اگر نہیں مانو گے اللہ فرماتے ہیں فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اللہ فرماتے ہیں میرا مدنی اس دن کیا عالم ہوگا جب ہر نبی اپنی امت پہ گواہی دے رہا ہوگا اور تمام انبیاء کی صداقت دیانت پہ محمد مصطفیٰ گواہی دیں گے۔ اللہ کو کیا ضرورت ہے گواہ لے آؤ اور کتاب لے آؤ اور نامہ اعمال لے آؤ، اللہ تو جانتے ہیں۔ تاکہ کسی کو موقع نہ ملے، جیسے دوسری جگہ وضاحت موجود ہے
آخر مشرکین بولیں گے کہ یا اللہ یہ ٹھیک ہے، کتاب ہے، نامہ اعمال ہے، لیکن اس میں ان لوگوں نے نامہ اعمال ہمارا لکھا ہے جن کو ہم نے دیکھا ہی نہیں، یہ اچھے گواہ ہیں جو موقع پر ہم نے کبھی دیکھے ہی نہیں ہیں، اور پھر یہ گواہ ہمارے جنس سے بھی نہیں ہے، ہم انسان ہیں، آپ کہتے ہیں یہ فرشتے ہیں، تو جو گواہ ہمارے جنس سے نہ ہو اس کی گواہی پہ آپ ہمیں جہنم میں ڈال رہے ہیں۔ اللہ فرمائیں گے ٹھیک ہے، ان کی گواہی نہیں مانتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں اللہ میاں یہ تو پتہ نہیں، ہم تو دیکھے ہی نہیں کبھی کرامن کاتبین کیا ہوتے ہیں، ہم نے تو میرا اللہ کبھی فرشتوں کو نہیں دیکھا ہے، تو یہ کیسی گواہی ہے؟ اللہ فرمائیں گے ملائکہ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اللہ فرمائیں گے ان کے منہ پہ مہر لگا دو، اللہ حکم دیں گے ہاتھوں کو کہ بولو تم نے کیا کیا گناہ کیا ہے، اللہ حکم دیں گے پاؤں کو، ہر عضو بولے گا کہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا۔ اب جب اپنے اعضاء گواہی دیں گے اور زبان سے مہر ہٹائی جائے گی تو چیخ پڑیں گے قالوا لجلودہم لم شہدتم علینا، وہ اپنے آپ سے اپنے جلد سے مخاطب ہوں گے کہ تم بھی ہمارے خلاف گواہ بن گئے، کیوں بول رہے ہو؟ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، وہ کہیں گے بدبختو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بولنے پہ مجبور کیا ہے، جو اللہ اس زبان کے ٹکڑے کو بولنے کا کام دے سکتا ہے تو سارے بدن کو بھی تو دے سکتا ہے۔ اب جناب کافروں کے پاس کیا ادھر؟ اللہ فرمائیں گے ہاں اب بتاؤ، فاعترفوا بذنوبہم، کہیں گے مولا بالکل ٹھیک ہے، آپ کا لکھا بھی ٹھیک ہے، فرشتوں کا لکھا بھی ٹھیک ہے، واقعی یہ ہمارے جرم ہیں، واقعی ہم نے کیا ہے، حکم ہوگا فسحقا لاصحاب السعیر، دفع ہو جاؤ جہنم میں، اب تمہارے اعتراف کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ تو اس لیے اللہ نے قسم کھائی ہے تاکہ جو بندوں کا معاملہ ہے نا اس کے مطابق عمل کیا جائے، کہ جب وہ اہم معاملات میں تمام شواہد و دلائل کے بعد قسم بات نہیں مانتا، وہ کہتے ہیں چلو بھائی میں قسم کھاتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا فلا اقسم بمواقع النجوم، یاد رکھو اب مواقع النجوم سے کیا مراد ہے؟ فلا اقسم بمواقع النجوم، بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس سے سارے مشارق مغارب سب مراد ہیں، کیونکہ سورج جو ہے مشرق سے طلوع ہو کے مغرب میں غروب ہوتا ہے، اسی طرح چاند اس کے عکس میں چلتا ہے، تو سارے اسی لفظ میں یہ سارے مواقع النجوم ہیں، مشارق ہوں یا مغارب ہوں، تو اللہ نے اس جگہ کی قسم کھائی ہے، فرمایا فلا اقسم بمواقع النجوم۔ ایک اور بعض علماء فرماتے ہیں نہیں مشارق نہیں، مراد ہی مغارب ہیں صرف، کیونکہ لفظ ہے مواقع یعنی جہاں تارے ڈوبتے ہیں، تارے چھپتے ہیں، تو چھپنے کا تعلق مغرب سے ہوتا ہے، مشرق سے نہیں ہوتا، مشرق سے تو چیز طلوع ہوتی ہے، مغرب میں جا کے غروب ہوتی ہے، طلوع تو نہیں ہوتی ہے نا مغرب میں، اس لیے علماء فرماتے ہیں اس سے مراد صرف مغارب ہے، مشارق نہیں ہے۔ فلا اقسم بمواقع النجوم، اور یاد رکھو قرآن کی حکمت پہ غور کرو، اللہ نے دو مقام پہ قسم کھائی ہے ستاروں کی، اور دونوں جگہ اللہ نے ان کے ڈوبنے کا ذکر کیا ہے، ان کے طلوع ہونے کا ذکر نہیں کیا، ورنہ تو تارے جیسے ڈوبتے ہیں ایسے طلوع بھی تو ہوتے ہیں نا، سورج اگر ڈوبتا ہے طلوع بھی تو ہوتا ہے نا، لیکن اللہ نے فرمایا
والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا. اللہ نے فرمایا مجھے قسم ہے تارے کی جب وہ ڈوبتا ہے، ہوا مانا ڈوبتا ہے، اور یہاں بھی فرمایا مجھے قسم ہے ان جگہوں کی جہاں ستارے چھپتے ہیں یعنی غروب ہوتے ہیں. تو حالانکہ تارے تو جب نکلتے ہیں یا عین وسط میں ہوتے ہیں اس وقت زیادہ روشن ہوتے ہیں، اس وقت آدمی کو زیادہ بہتر طریقے سے نظر آتے ہیں. تو اس وقت کی قسم نہیں کھائی، ڈوبنے کے وقت کی قسم کیوں کھائی ہے اللہ؟ غور کریں، پہلے مسئلے کو سمجھا کریں. سمجھ نہ آئے نا جی تو پھر جواب کا ہی کوئی فائدہ نہیں. جب سوال ہی سمجھ نہ آئے تو پھر جواب کا کیا فائدہ ہوگا؟ وہ ایک ہمارے طلباء میں ایک مثال مشہور ہے کہ استاد پڑھا رہا تھا طالب کو کہ الاسد، تو اب طالب نے جب سنا اسد تو اس نے کہا کہ مل اسد کیا استاد یہ اسد کیا ہے؟ تو استاد نے کہا غضن فر. سمجھے ہو معنی؟ مقصد یہ ہے کہ جس کو اسد کا معنی نہیں آتا وہ غضن فر کا مٹی سمجھے گا. اس بیچارے کو تو اسد کا معنی نہیں آتا تھا تو اس کو استاد نے ایک اور مشکل لفظ بتا دیا، اس کو کیا سمجھے گا وہ؟ تو اس لیے ہمیشہ راز یاد رکھا کریں کیونکہ شیر اور شیر میں بڑا معمولی سا فرق ہوتا ہے. اگر آدمی سوال نہیں سمجھے گا تو جواب کیا سمجھ آئے گا اس کو؟ پھر قرآن کی شان جو ہے وہ اس کے دماغ میں کیسے بیٹھے گی؟ اللہ نے دو جگہ قسم کھائی، فرمایا والنجم اذا ہوا. انہوں نے فرمایا اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جب سورج ڈوبتا ہے انسان پوری توجہ کے ساتھ دیکھ سکتا ہے. اگر طلوع کا وقت ہو تو آدمی نہیں دیکھ سکتا ہے. ڈوب رہا، پیلا ہو گیا، اب اچھی طرح آدمی دیکھ رہا ہے تو اللہ نے فرمایا دیکھ لو اچھی طرح، میں قسم کھا رہا ہوں. تو اس لیے ڈوبنے کے وقت کو اللہ نے ترجیح دی. اور بعض علماء نے فرمایا اللہ نے اشارہ کیا کہ میرے بندے یہ سورج جو تیری دنیا سے بھی بڑا ہے، یہ سورج جو ہے نا، یہ جو جس دنیا پہ تم رہتے ہو نا اس سے 16 گنا بڑا ہے. یہ تو سب سے چھوٹا قرہ ہے جس پہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ تو اللہ کے جو قرے ہیں، اللہ نے جو پیدا کیے ہیں، جو سیارات ہیں، ان میں سب سے چھوٹا یہ ہے. ورنہ تو اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ملکوتات السماوات والارض ہے، مریخ ہے، عطارد ہے، زحل ہے، دلو ہے، مشتری ہے، شمس ہے، قمر ہے، وہ تو تصور نہیں کر سکتے ہیں آپ. تو اللہ نے فرمایا میرے بندے غور کرو، النجم اذا ہوا. اگر اتنے بڑا قرائے نورانی کو، قرائے شمسی کو، اتنے بڑے آگ کے قرے کو اگر اس کو میں غروب کر دینے پہ قادر ہوں تو تیرے مارنے کا کیا مشکل ہے میرے لیے؟ نے فرمایا بندے غور تو کرو، یہ سورج ڈوب جاتا ہے تم ہمیشہ رہے کو اکڑ کے چل رہے ہو، بڑے خان بنتے ہو اور بڑے وڈیرے بنتے ہو، اور سورج ڈوب گئے تم کیا ہمیشہ تم بھی ڈوب جاؤ گے. تو اس لیے ہمیشہ علماء نے کہا کہ ڈوبتے سورج کو وقت شام دیکھ تاکہ غور کرو کہ یہ ڈوب رہا ہے، ہم نے بھی مر جانا. اتنا بڑا روشن قرہ جو ہے بے نور ہو گیا تو ہماری کیا حیثیت ہے؟ تو ایک جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ اللہ نے توجہ دلائی کہ جب اتنے بڑے بڑے قرات ڈوب جائیں گے، چھپ جائیں گے، جھڑ جائیں گے، اذا الکواکب انتصرت، جب آسمان کے ستارے گر جائیں گے تو مانا یہ ہے تم نے بھی ختم ہو جانا ہے. تم اپنے انجام کا فکر کرو، صرف چڑھتے سورج کے پجاری نہ بنو بل ڈوبتے سورج کو بھی دیکھا کرو. اللہ تبارک و تعالی نے ایک جواب تو علماء نے یہ دیا، اور دوسرا جواب علماء نے دیا کہ اللہ فرماتے ہیں فلا اقسم بمواقع النجوم.
قسم ہے ستاروں کے چھپنے کی، اور والنجم اذا ہوا، قسم ہے جب ستارہ چھپتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے چھپنے کی وجہ کیا ہے کہ اگر طلوع کی قسم ہوتی تو جو سورج کے پجاری ہیں وہ خوش ہو سکتے تھے۔ اللہ نے فرمایا جن کو تم نے خدا بنایا ہوا ہے وہ تو خود ڈوب رہا ہے، کیسے خدا بنا کے کھڑے ہو؟ کس کی عبادت کر رہے ہو؟ تم نے جو سورج بنایا ہے، سورج دیوتا بنایا ہوا ہے، وہ تو خود ڈوب گیا ہے۔ وہ جو ڈوب جاتا ہے وہ بھی خدا ہو سکتا ہے۔ اسی لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا تھا نا فلما رأى الشمس، آپ نے جب دیکھا، پہلے آتا ہے قرآن میں فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، کہ جب سورج ڈوب گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے قوم سے کہا اور ظالمو یہ خدا ہے جو ڈوب جاتا ہے، یہ میرا رب ہے، جو ڈوب جائے وہ کیسا رب ہوا؟ میں بری ہوں تم سے بھی اور تمہارے شرک سے بھی۔ تو اللہ نے ان کے ڈوبنے کی قسم کھائی تاکہ جو سورج کے پجاری ہیں، جو چاند کے پجاری ہیں، جو ستاروں کے پجاری ہیں، ان کو بھی چوٹ پڑے کہ سمجھ لو کہ یہ خدا نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی لیے دیکھیں نا دشمن ہمارا کتنا چالاک ہے اور مسلمان بیچارہ کتنا سیدھا سادہ ہے۔ آج ہمارے جتنی نوجوان نسل ہے نا، ان سے پوچھ لو، ان کو یہ دن کا نہیں آتے کہ احد اثنین ثلاثہ اربعہ خمیس جمعہ آتے ہی نہیں ہیں۔ ان سے پوچھو بھی آج کیا ہے، کون کہیں گے ٹیوزڈے، سنڈے، منڈے۔ پتہ ہے کبھی غور کیا ہے سنڈے کا کیا معنی ہوتا ہے؟ سورج دیوتا۔ منڈے کا کیا معنی ہوتا ہے؟ چاند دیوتا۔ وہ تو نام کے اندر بھی تم سے شرک کروا رہے ہیں، تمہیں خوف ہی نہیں، پتہ ہی نہیں۔ انہوں نے نام ایسے رکھ دیے ہیں کہ نام میں ان کا عقیدہ نکلے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں نا ہمارے یہاں سکولوں میں ہمارے اپنے بچے، ہماری اولادیں اسکاؤٹ بنتے ہیں نا، اسکاؤٹ کی ٹریننگ لیتے ہیں، تو ہمیشہ آپ نے دیکھا ہوگا وہ 3 انگلیوں سے سلام کرتے ہیں تاکہ ان کا تثلیث کا جو عقیدہ ہے کہ 3 میں خدا چھپا ہوا ہے وہ ثابت ہو، ورنہ 4 انگلیوں سے سلام کیوں نہیں ہو سکتا بھائی؟ ضروری 3 سے کرنا ہے۔ وہ سلام میں بھی اپنا عقیدہ بتلا رہے ہیں، وہ ٹائی میں بھی اپنا عقیدہ بتلا رہے ہیں۔ مسلمان ہے سبحان اللہ، بس لگا ہوا ہے کہ پیسہ کیسے کمائے، اس کو پیسے ملنے چاہیے، وہ رشوت ہو، وہ سود ہو، بڑی بڑی داڑیاں ہوں گی، ہر سال حج کریں گے، کاروبار بینک سے، بڑے بڑے ماشاءاللہ ہمارے بڑے بڑے تاجر ہیں، ہر سال 10 15 15 20 بندوں کو عمرے کرواتے ہیں، حج کراتے ہیں، سارا سال مدینے میں لنگر چلاتے ہیں، کاروبار بینک سے ہے۔ اور یاد رکھو سود کا ادنا گناہ یہ ہے کہ اپنی سگی ماں سے زنا کرے، باقی تمہاری مرضی، یہ ادنا گناہ۔ اور بڑا گناہ کیا ہے کہ اللہ نے فرمایا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو سود کھاتے ہیں وہ اللہ سے جنگ لڑ رہے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھ لیں کہ ملکوں کے اتنا بلینز ڈالر ہوتے ہیں ڈوب جاتے ہیں، کیا ہے اس میں؟ سود کا چکر ہے۔ کیونکہ سود نے تو ہلاک ہونا ہے نا، یمحق اللہ الربا، اللہ فرماتے ہیں میں سود کو آخر انجام یہ ہے کہ اس کو ہلاک کروں گا، وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اور خیرات کو میں بڑھا دوں گا، حالانکہ خیرات میں تو پیسے کم ہو رہے ہیں نا، سود میں تو آ رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں نا سود برباد ہوگا، صدقات بڑھ جائیں گے۔
جب یہ عالم ہو میرا بھائی کہ پھر ہماری نمازوں کا اور حج کا اور ان چیزوں کا کیا، یعنی اگر تیرے ہاتھ پہ گندگی لگی ہو، تیرے کپڑوں پہ گندگی لگی ہو تو نماز نہیں ہوتی ہے، تو جب اندر سارا حرام بھرا ہوا ہو. اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں تنبیہ فرماتے ہیں، یاد رکھو کہ قرآن کے ایک ایک لفظ میں ہمیں سبق ملتا ہے. اور جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کسی بندے سے قرضہ لینا تھا، اتفاق سے آ رہے تھے تو راستے میں اس کا گھر تھا، تو امام صاحب کو خیال آ گیا کہ ویسے تو گزر رہا ہوں، چلو اس سے قرضے کا بھی پیسے بھی مانگ لوں. تو امام صاحب آئے اور دوپہر کا گرمی کا وقت تھا، اس کے دروازے پہ کنڈی کھٹکھٹائی اور دور دھوپ میں کھڑے ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد وہ گھر والا نکلا، دوڑ کے آیا، اس نے کہا امام صاحب کمال کر دیا آپ نے، آپ دھوپ میں کھڑے ہیں، دروازے کا باقاعدہ سایہ ہے، آپ کم سے کم سائے میں کھڑے ہوتے. آپ نے فرمایا بھائی مجھے پتا ہے کہ سایہ ہے، لیکن میں نے تم سے قرضہ لینا ہے، تو قرضے لینے والے کے گھر کے سائے کے نیچے کھڑا ہو جاؤں، قیامت میں خدا پکڑ نہ لے کہ تم نے نفع کیوں اٹھایا قرضے پر، کہیں یہ سود نہ بن جائے. یہ ہوتا تھا ڈرنے والوں کا حال. ہمارے ہاں تو حضرت نہ پیر ڈرتا ہے تو نہ مولوی ڈرتا ہے، تو تاجر کو کیا کہیں، تاجر کا رونا کون روئے. یہاں تو پیر مولوی جو آیا السلام علیکم، کبھی پوچھا ہے آپ سے کہ زکوٰۃ ہیں، صدقات ہیں، صدقات واجبہ ہیں، نافلہ ہیں، کیا ہے، بس تم نے دے دیا. کیوں، اس کو پتہ ہے پوچھوں گا تو مسئلہ گلے پڑ جائے گا نا. اس نے کہہ دیا زکوٰۃ ہے تو پھر مجھے یعنی مکھی نگلنی پڑے گی. جب نہیں پوچھا مجھے کیا پتا کیا تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ان چیزوں کا ہم خیال ہی نہیں کرتے ہیں کیونکہ ہمیں قیامت یاد نہیں. اس لیے فرمایا فلا اقسم بمواقع النجوم. یاد رکھو یا مشارق اور مغارب یا صرف مغارب، یا بعض علماء فرماتے ہیں فلا اقسم بمواقع النجوم. انہوں نے کہا اس سے مراد وہ ابراج ہیں، وہ برج ہیں، وہ مقامات ہیں جہاں جہاں سے ان کا گزر ہوتا ہے. اللہ نے ان جگہوں کی قسم کھائی ہے. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، آسمان میں ابراج ہیں. اور اس کے بعد جیسے اللہ فرماتے ہیں والقمر قدرناہ منازل، ہم نے منزلیں بنا دی ہیں، ایک منزل سے دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی. 28 دن میں چاند اپنا دورہ مکمل کر لیتا ہے، پھر ڈوب جاتا ہے، اس کے بعد پھر نیو مون بنتا ہے. اور سورج کا 360 دن میں دورہ جو ہے مکمل ہوتا ہے. تو وہ دورے میں جو منازل ہیں، جو مقامات ہیں، تو ان مقامات کی اللہ نے قسم کھائی. فلا اقسم بمواقع النجوم. ایک قول یہ بھی ہے، اور ایک قول علماء نے فرمایا یہ ہے کہ فلا اقسم بمواقع النجوم، مجھے قسم ہے تاروں کے اس مقام کی جہاں سے شیطانوں کو مارا جاتا ہے. شیطان جاتے تھے نا اوپر فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے. تو جب میرے آقا کی پیدائش ہو گئی، حضور کو نبوت مل گئی، رحمت دو عالم تشریف لے آئے، خاتم النبیین کا زمانہ شروع ہوا، اب آسمانوں پہ پہرے بٹھا دیے گئے. قرآن میں باقاعدہ موجود ہے انا کنا منہا مقاعد للسمع. ہم نے اوپر اپنے خلائی اسٹیشن بنائے ہوئے تھے جہاں سے فرشتوں کی باتیں سنتے تھے. لیکن اب اگر ہم جاتے ہیں تو اب تو ملحت حرسن شدیدن وشہبا ومن یستمع الآن یجنو. اور جو اب سنے اللہ پاک کی طرف سے اس کو میزائل شہاب ثاقب مارے جاتے ہیں. تو وہ مقام جہاں سے شیطانوں پہ آسمانی میزائل برستے ہیں، وہ ستارے ان کو ٹوٹ کے پڑتے ہیں، یا ان کو مار دیتے ہیں یا ان کو پاگل کر دیتے ہیں. وہ اللہ کے فرشتوں کی باتیں اب چرا نہیں سکتے.
تو اس لیے اللہ نے ان مواقع کی قسم کھائی، فرمایا فلا اقسم بمواقع النجوم، یعنی وہ مقامات جہاں سے شہاب ثاقب ٹوٹ کے شیطانوں کو لگتے ہیں، رجوم للشیاطین قرآن میں آیا ہے نا، باقاعدہ ہے۔ تو ایک معنی یہ بھی، اور بعض علماء نے ایک اور قول بھی ذکر کیا، انہوں نے فرمایا فلا اقسم بمواقع النجوم، انہوں نے فرمایا مواقع النجوم سے مراد جو ہے انواع ہے، انواع الف کے ساتھ، الانواع۔ انواع کیا ہوتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ بارش آتی تھی نا، وہ کہتے تھے مطرنا بنوع قضا و قضا، یہ بارش اس لیے ہوئی ہے کہ وہ انواع جو ہے نا آج فلاں برج میں آ گیا اس لیے بارش ہو گئی۔ تو اس لیے مدینہ منورہ میں بارش ہوئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے لوگ ہیں آج جن کا کفر بڑھ گیا ہے اور کتنے لوگ ہیں جن کا ایمان بڑھ گیا۔ صحابہ نے پوچھا کیا مطلب یا رسول اللہ؟ فرمایا جو آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ مطرنا بنوع قضا و قضا، یہ بارش اس لیے ہوئی ہے کہ آج فلاں ستارہ فلاں برج میں ہے، وہ اللہ کے ساتھ کفر کیا اس نے۔ اور جو کہتے ہیں نہیں مطرنا بفضل اللہ، بھی بارش اللہ کی رحمت سے ہوئی ہے، تو ان کا ایمان بڑھ گیا ہے۔ تو بعض علماء فرماتے ہیں مواقع النجوم سے مراد جو ہے وہ انواع ہیں جن کے بارے میں جاہلیت کا یہ عقیدہ تھا، تو انہوں نے یہ بھی اس کا ترجمے میں ایک قول ذکر فرمایا ہے۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں اس کا اور بھی ترجمہ ہے فلا اقسم بمواقع النجوم، ان نے فرمایا اس سے مراد ہے نجوم کا معنی اللہ نے قرآن میں جو صورتیں اتاری ہیں، کیونکہ قرآن جو اتارا گیا ہے تو اللہ نے قرآن اکٹھا تو نہیں اتارا ہے نا، جبریل علیہ السلام 20 سال میں قرآن لاتے رہے، نجمن نجمن سورتن سورتن، یعنی وہ چند آیات لائے، کبھی آدھی صورت لائے، کبھی پوری صورت لائے، کبھی 5 آیتیں لائے، تو ان کو بھی نجوم کہا جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا مجھے قسم ہے ان آیات کی، ان مقامات کی جو ہم نے قرآن میں بیان کیے ہیں۔ اس لیے علماء نے اس کا ایک قول یہ بھی لکھا ہے، لیکن یاد رکھو سارے اقوال کے باوجود اصل میں اقوال ملتے ہیں، لیکن راجح قول یہی ہے کہ اللہ نے فرمایا مجھے قسم ہے اس مقام کی جہاں تارے چھپتے ہیں، فلا اقسم بمواقع النجوم، تاروں کے چھپنے کی قسم ہے، انہ لقسم لو تعلمون عظیم، إنه لقرآن كريم لا يمسه في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون والله أعلم۔ کہتے ہیں جی کہ کسی مسلمان لڑکی کے ساتھ کسی کافر نے جبرن زنا کیا، نعوذ باللہ، حمل ٹھہر گیا، تو اس لڑکی کا تو کوئی گناہ نہیں ہے، اور جو لڑکا پیدا ہوا اس کا بھی کیا گناہ ہے؟ اس لیے اس لڑکے کو رکھے باقاعدہ، اور لڑکی کو اللہ پاک کوئی اور اچھی جگہ سے مسلمان رشتہ نصیب فرما دے جس پہ یہ ساری بات واضح کر دو کہ یہ نطفہ فلاں کا ہے، لیکن یہ واقعہ ہوا ہے، یہ نہیں ہے کہ نہ اس لڑکے کو ہم سزا دیں گے نہ لڑکی کو، کیونکہ لڑکی بھی مکرہ ہے، مجبور تھی، اور لڑکا جو پیدا ہوا وہ کسی کے بس میں نہیں، وہ اللہ کے حکم سے، بلکہ کوشش کریں تاکہ وہ مسلمان رہے، لڑکا مسلمان ماحول میں آئے۔ کہتے ہیں جی کہ سیاہ کپڑا جو ہے
اس کا اگر استعمال کیا جائے تو جائز ہے، بالکل جائز ہے، کوئی منع نہیں، لیکن اس کو کسی غم کے موقع پہ پہنا جائے، مثلا کسی کا باپ فوت ہو گیا یا کسی عورت کا خامد فوت ہو گیا، اب وہ سیاہ کپڑے پہن کے بیٹھی ہے یا نہیں، سوگ کی علامت ہے، یہ نہ جائے۔ جیسے شیعہ جو ہیں 10 محرم کے دنوں میں سیاہ کپڑے پہنتے ہیں، یعنی وہ اظہار کرتے ہیں کہ ہمیں سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا غم ہے اور ہم ان کے غم میں ہیں، اور دیکھیں ہم نے کپڑے سیاہ پہنے ہیں، چارپائیاں ہم نے الٹ لی ہیں، اور بال ہمارے کھلے ہیں، سر میں مٹی ہے، کبھی کبھی تو چاقو بھی مار دیتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں اس کے بارے میں حدیث مبارک ہے، میرے آقا کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا من لبس السودا وضرب الاخدودا وشق الجیوبا فلیس منا، جو آدمی سیاہ کپڑے پہنے اظہار غم میں اور اپنے رخساروں پہ تھپڑ مار کے اظہار غم کرے، کپڑے پھاڑ ڈالے، فرمایا اس کا میری امت سے کوئی تعلق نہیں۔ اتنی بڑی وعید ہے، تو اس طرح تو سیاہ کپڑا پہننا جو ہے وہ منع ہے۔ اس کے علاوہ آپ پہنتے ہیں، آپ کو شوق ہے، لاکھ دفعہ پہنے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سیاہ پگڑی مبارک باندھی ہے، لیکن ایک دفعہ فتح مکہ کے موقع پہ، اب ہر وقت آدمی سیاہ پگڑی باندھے، ہمیشہ تو آپ نے سفید پگڑی باندھی ہے، تو جو چیز حضور نے ہمیشہ باندھی ہے تم بھی باندھو، جو کبھی کبھی باندھی ہے تم بھی کبھی کبھی سیاہ باندھ لو، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو یہ تو ورنہ تو سیاہ کپڑے ہیں، آپ کی مرضی ہے جناب سیاہ کپڑے پہنے، آپ کی مرضی ہے نیلے پہنے، پیلے پہنے، آپ نے کوئی مولویوں کے کہنے پہ چلنا ہے۔ حضور پاک نے فرمایا کہ مردوں کے لیے افضل رنگ جو ہے وہ سفید ہے، کہ ہمیشہ مرد سفید رنگ کے کپڑے پہنے۔ آپ نے فرمایا حیًّا و میتًا، زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی کفن سفید دیا جاتا۔ کبھی کسی کو آپ نے کفن کالا بھی دیا ہے؟ کیوں؟ بس ایک شوق ہے، آج کل فیشن آ گیا ہے، یعنی آج کل بلیک جو ہے نا ان ہے فیشن میں، یعنی آج کل نئے فیشن میں یہ ماشاءاللہ بڑا چل رہا ہے۔ اب لڑکیاں بھی بلیک پہنتی ہیں اور لڑکے بھی بلیک پہنتے ہیں۔ جو کافر کرے گا یہ اس کے غلام ہیں، وہ داڑھی منڈائے گا یہ منڈائیں گے، وہ ٹیڈی فیشن کے کپڑے پہنے گا یہ بھی پہنے گا، وہ کھلے پہنے گا ٹراؤزر یہ بھی کھلے پہنے گا، وہ ہاف سلیو پہنے گا یہ بھی ہاف سلیو پہنے گا، وہ صرف بنیان میں پھرے گا اور یہاں تک بغلے بغلے سب ظاہر ہوں یہ بھی کریں گے، وہ جناب اب موٹی پنڈلی تک پینٹ پہنیں گے یہ بھی پہنیں گے، وہ جینز پہنیں گے اور جس کی 2000 جیبیں ہوں اور پیچھے سے پھٹی ہوئی ہو، رنگ اڑ گیا ہو، گھس گئی ہو، یہ جدید فیشن کی علامت ہے، اور ویسے بھی بڑی مفید ہے، پیشاب اندر 1-2 مہینے کا جذب کر لیتی ہے۔ ہمارے ہاں یہ گدھا گھوڑے کو استعمال ہوتا تھا یہ کپڑا، جو آج فیشن میں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ نے ہر وہ کام کرنا ہے جو انگریز نے کیا ہے، اور ہر وہ کام کرنا ہے جس میں مخالفت ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کے آگے رونے کے سوا ہمارے پاس کیا ہے؟ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ مولوی کا کام ہوتا ہے، دیکھو نا ہم دین کے چوکیدار ہوتے ہیں، ہمیں تو دین کے نام پہ روٹی ملتی ہے نا، تو چوکیدار کا کام یہ ہوتا ہے وہ ساری رات بیچارہ شور مچاتے رہتے ہیں، چور چور، خبردار خبردار، ہم یہ خبردار کرتے رہے۔ باقی تمہاری مرضی ہے کہ خبردار ہونے کے بعد بھی سوتے رہو، لٹ جاؤ، ہمارا کیا قصور ہے؟ کہتے ہیں جی کہ آج کل لوگوں کو معلوم ہو جاتا ہے کہ فلاں 5 دن کے بعد بارش ہوگی، یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، گھڑی دیکھ کے تمہیں وقت معلوم نہیں ہو جاتا؟
یہ تو کوئی علم غیب نہیں ہے نا، یہ تو ما تحت الاسباب ہے نا، کہ ان کے پاس جہاز ہیں، ان کے پاس ہواؤں کی رفتار کے اندازے ہیں، سمت کے اندازے ہیں، مونسون ہواؤں کا ان کو پتہ ہے، ان کو بادلوں کے رخ کا اندازہ ہے، اس کو دیکھ کے بتاتے ہیں کبھی سچ ہو گیا کبھی جھوٹ ہو گیا۔ علم تو وہ ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزیں نہ ہوں اور وہ جانتا ہو کہ پوری کائنات میں کہاں بارش ہوگی اور کتنے قطرے گریں گے، وہ علم ہے۔ یہ کیا علم ہے؟ یہ تو ایسے ہے تھرمامیٹر لگا کے بخار دیکھ لیا، اب یہ کوئی علم غیب تھوڑا ہے۔ الٹرا ساؤنڈ کر کے ہم نے بتا دیا کہ جی اس کو بچہ ہے یا نہیں، یہ کون سا علم ہے؟ یہ تو ما تحت الاسباب ہے۔ کہتے ہیں جی کہ موبائل فون میں قرآن فیڈ کیا ہوتا ہے، اما آدمی حمام میں چلا جائے، کوشش تو کرو کہ نہ لے جاؤ، ورنہ انشاءاللہ وہ گناہ نہیں ہوگا جو قرآن لے جانے میں یا اوراق لے جانے میں ہوتا ہے۔ کہتے ہیں جی کہ ریاض میں ایک گروپ ہے دار الارکان، وہ قسطوں پر مکان بیچتے ہیں، تو لینا جائز ہے؟ بالکل جائز۔ یہ تو کوئی شریعت، دیکھو نا میرا بھائی بات سمجھا کرو۔ ایک یہ ہے کہ میں آپ سے کہوں کہ مجھے 1,00,000 ریال قرضہ دو، میں نے مکان لینا ہے، آپ کہیں گے ٹھیک ہے جی آپ قرضہ لے جائیں، لیکن آپ 2 سال کے بعد مجھے واپس کریں گے، تو میں آپ سے 1,20,000 لوں گا، یہ 20,000 حرام ہے۔ ایک آدمی ہے، اس نے مکان بنائے ہیں، اس نے کہا جی یہ مکان ہے، اس کی قیمت 5,00,000 ریال ہے اور قسطوں میں اتنی قسطیں ہیں۔ آپ نے گویا کہ اس ریٹ پر خریداری قبول کی ہے۔ وہ کہتے ہیں نقد لیتے ہو 4,00,000 دے دو مکان لے دو، ادھار دیتے ہو تو پھر میں 5,00,000 لوں گا۔ تو گویا آپ نے وہ چیز خریدی ہی 5,00,000 میں ہے، اس میں تو سود نہیں ہے نا، اس کے بدلے میں آپ نے چیز لی ہے، یہ سود نہیں ہوتا، جائز ہے۔ جیسے گاڑیاں قسطوں میں بکتی ہیں اور بھی چیزیں بکتی ہوں گی، یہ ابھی ہوئی گاڑی ہو بات ہو گئی نا۔ اگر ایک شوگر کی مریضہ ہے، وہ بیچاری کبھی کبھی تو روزہ رکھ لیتی ہے، کبھی نہیں رکھ سکتی ہے، فدیہ دے دیا کرے۔ بالکل نہیں رکھ سکتی تب بھی فدیہ دیتی رہے۔ کہتے جی پرفیوم جو ہے آج کل ان کا استعمال کرنا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے۔ بہتر یہ ہے کہ عطر لگایا کرو، لیکن اگر پرفیوم استعمال کرو جائز ہے، چونکہ اس میں جو الکحل ہے نا اس کی حیت بدل جاتی ہے، اور جب کسی چیز کی حیت بدل جائے تو حکم بھی بدل جاتا ہے۔ اب دیکھو نا مثلا کوئی آدمی ہے وہ شراب کو رکھ دے یا اس میں نمک ڈال دے، وہ سرکہ بن جائے، تو اب شراب تو نہیں رہا نا، تو اس لیے اس کی بھی حیت بدل جاتی ہے۔ تو علماء کا یعنی استعمال جائز ہونے کا فتویٰ ہے۔ میں تو طالب العلم ہوں۔ رب مانا جو ہے رب ربوبیت سے ہے، اللہ اس میں جلالہ، بہت بڑا فرق ہے۔ رب صفت ہے، اللہ اس کا ذاتی نام ہے۔ حسین منی انا من الحسین، پہلے تو یہ حدیث ہی نہیں ہے، تو دوسرا معنی یہ ہوتا ہے یعنی ہم رشتہ دار ہیں، ہم ایک دوسرے کا خون ہے، حضور کی بیٹی کا بیٹا ہے۔ آدمی نہیں کہتے یار یہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، تو ٹھیک ہے، اس میں کیا ہے؟ حضرت حسین نواسہ ہیں اور فاطمہ زہرا کی اولاد ہیں، فاطمہ حضور کی بیٹی ہیں، تو اس میں کیا ہے؟ یہ تو باقاعدہ ایک بی بی نے خواب دیکھا، تو حضور جب تشریف لے گئے تو وہ رونے لگ گئی۔ حضور نے فرمایا بی بی کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہے؟ اس نے میں نے بڑا خطرناک خواب دیکھا۔ حضور نے فرمایا بتاؤ تو صحیح نا کیا خطر؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے خطرناک خواب دیکھا ہے کہ بی بی فاطمہ الزہرا کے بدن کا ایک گوشت کا ٹکڑا کاٹا گیا اور پھر میری گود میں ڈال دیا گیا۔ تو حضور ہنس پڑے، فرمایا بی بی یہ تو بڑا مبارک خواب ہے، اللہ بی بی فاطمہ کو بچہ دے گا اور تو پالے گی اپنی گود میں، تو بچہ بھی تو ٹکڑا ہوتا ہے نا اس کا، تو یہ کہنا کو منع نہیں ہے۔ کون سا لباس جو ہے سنت کے زیادہ قریب ہے؟
میں نے جہاں تک دیکھا ہے میرا بھائی، باقی صحیح علم تو اللہ کو ہے۔ یہ جو لوگ ہیں نا دعوت والے تبلیغ والے جو پہنتے ہیں نا، یہ زیادہ قریب ہے، یعنی پورا مکمل تو نہیں ہے لیکن قریب ہے۔ مسلمان جن جو ہیں وہ جنت میں جائیں گے، بالکل جائیں گے جناب، تم اپنی فکر کرو، وہ تو جائیں گے۔ دعا کرو اللہ ہمیں لے جائے جنت میں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ لا الہ الا اللہ العلیم الحلیم، لا الہ الا اللہ العلیم الحظیم عظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات رب العرش الکریم۔ اسألک موجبات رحمتک، عزائم مغفرتک، والسلامۃ عن کل اثم، والغنیمۃ عن کل بر۔ اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتا، ولا هما الا فرجتا، ولا عيبا الا سترتا، ولا كربا الا نفستا، ولا ضالا الا هديتا، ولا فسادا الا اصلحتا، ولا مريضا الا شفيتا، ولا عدوا ظالما الا خذلتا، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة الا قضيتها ويسرتها يا ارحم الراحمين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔